میں ایک تھانے میں انسپکٹر تھا۔ ایک عورت کا شوہر اغوا ہوا تو اس نے میرے جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ وہ عورت روز تھانے آ جاتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میں نے پورا شہر چھان مارا مگر اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر نہ ملا تو یہ میری نوکری ختم کروا دے گی۔ ایک رات تنگ آ کر میں اس عورت کے گھر چلا گیا مگر یہ دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ عورت تو میرا نام ارشد ہے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ شیخا پورہ میں سب انسپکٹر کے طور پر تعینات ہوا تھا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ اس تھانے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا۔ کوئی کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے عہدے پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لیتے کوئی کام نہ کرتے۔ لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی میری سعادت سے خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک خدا طرز انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھے جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ ویسے بھی سب انسپکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ ایک دن صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم صبح کی چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ حوالدار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ تب انسپکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جا کر اس عورت کو اندر بلا لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا۔ تب اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ میرے سامنے ہامتی کامتی آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حالت واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپکٹر صاحب کہ کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس کے دشمن بھی بہت تھے مگر لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہے یا پھر خدا نخواستہ۔ اتنا کہہ کر عورت چپ ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران کن ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کا جائزہ لیا اور بولے ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور پھر اپنی تفتیش مکمل کر کے آپ کو تھانے بلائیں گے۔ باقی سوال جواب بعد میں کریں گے۔ فی الحال آپ گھر جائیے۔ انسپکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹنے لگی۔ آپ نہیں جانتے جی میں کتنی پریشان ہوں۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی۔ سب کو کہوں گی کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد سب انسپکٹر کہنے لگے کہ اس عورت پر خاص دھیان رکھنا، یہ عورت بڑی چالاک لگتی ہے۔ اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے۔ میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپکٹر صاحب کہنے لگے آج شام کو ہم اس عورت کو اطلاع دیے بغیر اسی کے گھر چلیں گے۔ تم اس کے بارے میں پتہ لگواؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پیچھا کرنے کو کہا۔ اس حوالدار نے بتایا کہ وہ عورت فاروق مسجد والی گلی میں رہتی ہے۔ مکان نمبر بھی پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ خیر شام کے وقت انسپکٹر عنایت اللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں ہم اس عورت کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا آپ اس عورت کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں۔
خدا پوچھے ان کو، انہوں نے تو محلے کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ مگر اس عورت نے تو رپورٹ درج کروائی ہے کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہی پتہ ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ دن رات ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو کتنی بار منع کیا کہ محلے کا سکون برباد نہ کرو، مگر مجال ہے کہ یہ کسی کی بات سن لیں۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے پاس سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا۔ بدستور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر آ کر انسپکٹر صاحب نے اس گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چور نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے کسی بات کی پتہ چل جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہیں؟ اور میرے گھر آپ کیا لینے آئے ہیں؟ انسپکٹر نے گھور کر عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنی پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انسپکٹر صاحب نے گرج کر کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلی جائیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپکٹر صاحب کی بات سنتے ہی عورت کے جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں جی، باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں؟ اپنے ہی گھر سے باہر چلی جاؤں؟ انسپکٹر صاحب نے کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیے اور باہر چلی جائیے، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپکٹر عنایت اللہ نے گہری نظروں سے کہا تو عورت گھبرا گئی۔ نہیں انسپکٹر، میں نہیں جاؤں گی، گھر کے 100 معاملات ہوتے ہیں، میں گھر آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، انسپکٹر صاحب عنایت اللہ نے کہا اور مجھے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ عورت کے کہنے میں آ گئے، اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے لیتے، آخر وہ تلاشی دینے سے ہچکچا کیوں رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، تم نہیں سمجھتے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چل گیا کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں سچ پتہ نہ چل جائے۔ اگر یہ پریشان ہوتی تو پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا پڑا ہے یا پھر گھر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو میں اس عورت کا حشر کیا کرتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اگلے 2 دن خاموشی چھائی رہی۔ عورت بھی غالباً یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شوہر کی تفتیش کرنے میں اسی کا سچ کھل جائے گا، اس لیے اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر صاحب کی نظروں میں تو وہ آ گئی تھی۔ ایک دن صبح صبح انسپکٹر صاحب کہنے لگے، تم اپنے کپڑے بدلو، ہم بھیس بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی وردی اتاری اور شلوار قمیض پہن کر آ گیا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی کرتا شلوار پہنے تھے۔ ہم دونوں فاروق مسجد والی گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ نہیں جاگے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ نے مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کا کہا اور خود اس عورت کے دروازے کے آس پاس دیواروں کا جائزہ لینے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ انسپکٹر صاحب چونکے اور کہنے لگے، جا کر تھانے سے نفری لے کر آؤ، لیڈیز پولیس اور پولیس موبائل بھی بلاؤ، اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، پھر ہم اسے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے مارے تجسس کے ساتھ پوچھا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آئے گی۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے تھانے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا، پولیس موبائل منگوا لی اور کچھ لیڈی پولیس کو لے کر واپس فاروق مسجد والی گلی کی طرف چلا گیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عورت کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گویا یہ اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے عورت کے آنسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیڈی پولیس کو حکم دیا کہ عورت کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھایا جائے۔ عورت پہلے مزاحمت کرتی رہی، پھر رونے لگی، بولی میرا شوہر گم ہو گیا ہے، تم لوگ مجھے بھی گرفتار کر کے لے جا رہے ہو بجائے میری مدد کرنے کے۔ انسپکٹر صاحب نے اس کی ایک نہ سنی، عورت کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا گیا۔
تھانے پہنچ کر میں بے چین تھا کہ کب انسپکٹر صاحب اس عورت کے کیس کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ لیڈی پولیس نے اس عورت کی درگت بنانا شروع کر دی۔ اس پر بری طرح تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے اور وہ ایک ایک لفظ سچ بتائے گی۔ بالآخر اس کی کہانی اس نے اپنی زبانی خود سنائی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میرا نام ماریا ہے اور میری بڑی بہن کا نام ساریہ تھا۔ ساریہ کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان دنوں میں 16 سال کی تھی جب ساریہ دلہن بن کر گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی۔ اماں اکثر بیمار گھر میں پڑی رہتیں اور ابا دکان پر ہوتے۔ بہن بھائی کوئی نہ تھے۔ اکیلے میں میرا جی گھبراتا تھا۔ میری عمر میں ابھی بھی بچپنا باقی تھا۔ تب میں اکثر اپنی بہن کو فون کر کے کہتی کہ تم ہمارے گھر آ جایا کرو، مگر اس کا اپنا گھر تھا، کب تک ہمارے ساتھ رہتی۔ ہفتے میں 1-2 بار آ جاتی۔ ایک دن ساریہ آئی تو کہنے لگی تم میرے ساتھ چلو، کچھ دن وہاں رہو گی تو تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی، دل بہل جائے گا۔ ساریہ کی بات صحیح تھی، مجھے تو ان کا گھر ویسے بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ اور ان کے شوہر ساجد بھائی اکیلے رہتے تھے، گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہوتا۔ وہاں جا کر میں باجی سے خوب گپ شپ کر سکتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ جس دن میں باجی کے گھر گئی اسی دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ تو خود بستر سے جا لگی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ ایسے میں ساجد بھائی نے ان کا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر چیز ٹائم پر لاتے اور کہتے اپنی باجی کو بنا کر کھلاؤ، میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں باجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں نیند آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں یا یہیں رہ جاؤں۔ پھر سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ساجد بھائی کیا سوچیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا باہر ساجد بھائی کھڑے ہیں۔ ساجد بھائی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا کیونکہ ان کی نظریں آج بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں مجھے بیٹھتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا تو دل کانپ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر ساجد بھائی کھڑے تھے۔ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر کھڑے رہیں۔ تب میں نے کہا ساجد بھائی کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے کیا؟ وہ بولے ہاں، تم باہر رہو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ساجد بھائی نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی کہ کوئی بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ساجد بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ بھی بیمار ہیں، میں یہاں ان کی تیمارداری کے لیے آئی ہوں۔ مگر ساجد بھائی کو تو کوئی اور ہی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور زور سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ساجد بھائی کا تو غصے سے برا حال تھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باجی بیچاری دوائیوں کے اثر تھی، اسے شاید اس شور شرابے کو سننے کی ہمت نہ تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہیے، فوراً گھر چلے جانا چاہیے، مگر میری بہن کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ صبح صبح بہنوئی نے انہیں گرم دودھ کا گلاس بھی دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کی کھانسی اور بخار میں کمی نہ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ شام کو ساجد بھائی باجی کے لیے دوائی لے آئے، میں نے انہیں دوائیاں کھلائیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باجی کو بھی نیند آ رہی تھی۔ تب ساجد بھائی نے مجھے راستے میں ہی روک لیا، کہنے لگے میں تو تمہیں شروع دن سے پسند کرتا ہوں، تمہاری بہن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ سے میں نے تمہارا رشتہ مانگا تو کہنے لگے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں گے، اس کے بعد ہی ہم چھوٹی کی کریں گے، مگر تم مجھے شروع سے ہی پسند تھی۔ ساجد بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں کچھ نہ بولی کہ میری بہن بیمار تھی۔ اگلے دن میری بہن کی حالت مزید بگڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔
ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ باجی نے شدید صدمہ لیا ہے۔ اسی صدمے کے کارن وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ بخار پریشانی کی وجہ سے تھا اور فالج کے بھی چانس تھے، جبکہ باجی کو شدید قسم کا ہیضہ بھی تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ امی ابو بھی اسپتال پہنچ گئے، لیکن اسی شام باجی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس خبر نے تو جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گرا دیے تھے۔ اس دن میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری باجی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے سوچا اب ساجد جیسی انسان کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔ زندگی انسان کو ایسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک شام امی ابو گھر پر نہیں تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ساجد بھائی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ڈر گئی۔ کہنے لگے میں تم سے ایک بات کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہوگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھٹیا انسان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مگر پھر بھی میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ تب ساجد بھائی نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے نہ کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تمہارا رشتہ نہ دینے کا انجام تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہاری باجی کی موت، اور اب اگر تم انکار کرو گی تو سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساجد بھائی اس قدر بھی گر سکتے ہیں۔ نہ جانے ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا، مگر میں تو ان کا لہجہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن اب میرے پاس کھونے کو کچھ اور نہ بچا تھا۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب مجھے ساجد سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگلے ایک دو دن میں اس نے میرا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی تم سے شادی کرنی ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میری بات کا ساجد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ طلب کیا اور نہ جانے انہیں کیا بات کی کہ امی ابو نے میری رضامندی کے خلاف ہی مجھے ساجد کے پلے باندھ دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر میں کیا کرتی۔ ساجد جیسے گھٹیا انسان کا ساتھ اب میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ شادی کے بعد ساجد کا رویہ مجھ سے بہت برا تھا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات تک نہ کرتا، ہر وقت مجھے طعنے دیتا اور شک کرتا۔ وہ ایک نفسیاتی قسم کا آدمی تھا۔ تب میں نے ایک دن اس سے نجات حاصل کرنے کی سوچی، کیونکہ اس نے میری بہن کی جان لی تھی، اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے بولی تھی۔ اس دن جب اس نے یہ کہا کہ وہ میری بہن کو بھی انکار کرنے کی سزا دے چکا ہے، تب میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اس کی جان لینے کا سوچ لیا، اور پھر اپنے منصوبے پر عمل کر کے پہلے اسے مارا اور پھر اسے اس گھر کے سین میں ہی دفنا دیا۔ یہ کہہ کر نفرت سے اس نے فرش پر تھوک دیا تھا۔ سر عنایت اللہ نے اس عورت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور پھر بیٹھ کر اس کی فائل بنانے لگے۔ میں نے کہا، سر میں ایک ہی بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کو آخر کیسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے؟ کہنے لگے، میں نے ساری عمر اسی شعبے میں گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی انسان کے بات کرنے کا مطلب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ میں بنا بتائے اس دن اس عورت کے گھر گیا اور اپنے لہجے میں اس عورت سے بات کی تھی تو یکدم وہ گھبرا گئی تھی، جیسے ایک مجرم گھبرا جاتا ہے۔ لیکن پھر میں اس لیے چپ رہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ہمت ہارنے لگا تھا، کیونکہ کوئی سرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جس دن میں دوسری بار تمہارے ساتھ اس عورت کے گھر گیا تھا، تمہیں یاد ہوگا میں نے دیوار پر ایک چونٹی دیکھی تھی اور تمہیں اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ خاص قسم کی چونٹی تھی جو صرف وہاں پائی جاتی ہے جہاں کہیں انسانی لاش دفن ہو، اور ایسی چونٹیاں قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار میرا قبرستان جانا ہوا، وہاں پر میں نے گہرے طریقے سے قبرستان کے ماحول کا جائزہ لیا تھا، تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان کے پاس جو چونٹی موجود ہوتی ہیں وہ دوسری چونٹیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب میں نے قبرستان والی چونٹی اس عورت کے گھر کی دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں آس پاس ہی کہیں مردہ دفن ہے، اور واقعی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس عورت کی جگہ بتانے پر سین کو کھودا گیا اور وہاں سے اس کے شوہر کی لاش نکالی گئی۔ اس کے بعد اس عورت کو قانونی سزا دی گئی، کیونکہ انسان کے ساتھ جتنا بڑا بھی ظلم کیوں نہ ہو جائے،
اصول یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ میرا تھانے میں پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت نہیں بھولتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی، اس عورت کی یا اس کے ماں باپ کی، یا اس کی اپنی، یا پھر اس کی بہن کی، یا پھر اس معاشرے کی جو نازک رشتوں کے درمیان کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ سالی، آدھی گھر والی، اس جیسے گھٹیا الفاظوں نے ہمارے دماغوں میں سے رشتوں کی پاکیزگی ختم کر دی ہے۔ آخر میں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ساتھ میں بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔